خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کہ دین کی دعوت دینے کا انداز بھی بڑا کمال کا تھا. آپ جس کو دین کی دعوت دیتے فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا. ایک دفعہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے سفر کے دوران ایک جگہ پڑاؤ کیا، قریبی جنگل کے اندر دیکھا آگ جل رہی ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پہ اپنے مریدوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کے کسی کو بلا لاؤ. وہ گئے اور وہاں سے کچھ لوگوں کو بلا کے لے آئے. تو ان سے خواجہ غریب نواز نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ وہ کہنے لگے ہم آگ کی پوجا کرنے والے ہیں. تو پھر انہوں نے اپنا سارا معاملہ بتایا کہ ہم اتنے سال گزر گئے، ہم اتنے سالوں سے آگ کی عبادت کرتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں. اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جب وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ ہم اس لیے آگ کی پوجا کرتے ہیں تاکہ ہمارے مرنے کے بعد یہ آگ ہمیں جلائے نہیں، ہم اس کی عبادت کرتے رہے تاکہ یہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں جلائے نہیں. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ان کے اس منطق میں بڑے وہ حیران کہ یہ کیسی عجیب منطق بیان کر رہے ہو. خواجہ غریب نواز نے ان آگ کی پوجا کرنے والے آگ کے پجاریوں سے کہا کہ تم کیوں نہ اس کی عبادت کرو کہ جو کن فیکون کا مصداق ہے، جس کے حکم کے تحت یہ آگ بھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلے گلزار بن جاتی ہے. دنیا کی کائنات کی ہر چیز جس کے حکم کے تابع ہے. انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ آگ تم سے راضی ہو گئی یا کوئی نہیں ہوئی؟ وہ تو کہنے لگے نہیں جی حضور، ابھی کہاں راضی ہوئی، ابھی تو یہ ہمیں جلا دیتی ہے. تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تو پھر یوں کرو نا کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ، خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا شروع کر دو. تو وہ کہنے لگے کہ کیوں، کلمہ پڑھنے والوں کو کیا یہ آگ نہیں جلاتی؟ اگر آپ کو یہ آگ نہ جلائے، آپ تو اس خدا کے ماننے والے ہیں نا، اگر آپ کو یہ آگ نہ جلائے تو ہم کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت اپنا جوتا پاؤں سے اتارا. اب اندازہ لگائیے، خواجہ غریب نواز خود نہیں بلکہ اپنے پاؤں کا جوتا اتار کے اس آگ میں پھینک دیا. کچھ دیر کے بعد جب جوتا آگ سے نکالا گیا نا تو غیب سے آواز آئی، اس آتش کی کیا مجال کہ ہمارے دوست کے جوتے کو جلا سکے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یعنی حضور کی وفا میں جو آ جائے پھر یہ جہاں چیز ہے اس کے لیے کیا. تو وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا جوتا بالکل ٹھیک صحیح سالم جب آگ سے باہر آیا نا تو وہ سارے کے سارے حیران پریشان نے کہا واقعی ہمارا جو مذہب ہے وہ درست نہیں. تو سارے کلمہ پڑھ کے فوراً خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں مسلمان ہو گئے. اب ایسے تو نہیں، 90 لاکھ کافروں کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا تھا کہ جو بھی آپ کی بارگاہ میں آتا نگاہیں اٹھتی اور دل پہ جا کے لگتی، سیدھا سامنے والا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے ارشادات گرامی بھی ہیں، ان میں سے صرف ایک جو پڑھا تو دل پہ جا کے لگا، جو پڑھا تو اس نے سیدھی دل کے اندر اپنی جگہ بنا لی. صرف وہ ایک ارشاد، اور انہوں نے 3 چیزیں بیان کی. انہوں نے کہا خدا کا دوست ہر شخص بننا چاہتا ہے. خدا کا دوست بننے کے لیے 3 کام ہیں، اگر کوئی یہ کام کر لے تو وہ رب تبارک و تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں سب سے پہلا کام کہ انسان سخی ایسے ہو جائے جیسے دریا ہوتا ہے. دیکھیں نا، دریا بہتا چلا جاتا ہے، اس کے راستے میں کوئی ظالم و جابر آ رہا ہے، دریا اس کو بھی سیراب کرے گا. کوئی غریب، کوئی امیر، کوئی فقیر، کوئی منگتا، کوئی جو مرضی آ جائے دریا کے راستے میں، دریا کبھی راستہ اپنا روکتا نہیں ہے. کبھی ایسا نہیں ہے کہ اس کے گھر جاؤں گا اس کے گھر نہیں جاؤں گا، وہ ہر جگہ سے گزرتا چلا جاتا ہے، ہر ایک کو سیراب کرتا چلا جاتا ہے. تو ایسے سخی بن جاؤ. ایسا نہیں کہ جس کے ساتھ راضی ہیں اس کو تو دیں گے اور جس کے ساتھ منہ سوجا ہوا ہے اس کو نہیں اپنی دعوتوں میں بلائیں گے. نہیں، سخی ہو جاؤ بالکل دریا کی طرح. دوسری خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے صفت بیان کی کہ جس شخص کے اندر شفقت آفتاب کی طرح ہو. سورج ہر ایک شخص پہ طلوع ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ فلاں پہ طلوع ہوگا فلاں پہ طلوع نہیں ہوگا، نہیں. تو ایسے ہی بالکل شفیق، ایسے ہی مہربان ہو جاؤ. اور تیسری خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عاجزی زمین کی طرح کرنا شروع کر دیں. زمین کیسے بچھی پڑی ہے ہمارے قدموں کے نیچے، اچھے سے اچھا اور برے سے برا آدمی اس زمین کے اوپر چل رہا ہے. زمین نے کبھی اس کے چلنے سے انکار نہیں کیا کہ نہیں تجھے نہیں چلنے دوں گی، تجھے چلنے دوں گی. تو لہٰذا زمین کی طرح عاجز ہو جاؤ، بچھ جاؤ، بجائے یہ کہ تکبر کرتے پھرو بلکہ اپنی ذات کے اندر عاجزی کو اپنا لو.
تو یہ تین باتیں جو شخص اپنے آپ کے اندر رکھ لیتا ہے، خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں پھر اس بندے کو رب تبارک و تعالیٰ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ تو بہرحال جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی 6 رجب کو وفات ہوئی، لوگ صبح کی نماز کے لیے انتظار کر رہے ہیں، خواجہ صاحب فجر کی نماز میں تشریف نہیں لا رہے، لوگوں نے جا کے حجرے میں دیکھا تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، اور آپ کے ماتھہ مبارک پہ اس وقت یہ بات لکھی ہوئی تھی، حبیب اللہ مات فی حب اللہ، اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں دنیا سے چلا گیا۔ ایسے ہی آپ کی زبردست اس دنیا سے جو آپ کا جانا ہوا ایسا زبردست ہوا۔ اب آپ کا مزار بن گیا۔ وہ ایک واقعہ نا کہ ایک آنکھوں سے اندھا شخص خواجہ صاحب کے مزار کے باہر کھڑا آنکھیں مانگ رہا، یا خواجہ آنکھیں دے دو، یا خواجہ آنکھیں دے دو۔ تو وہاں پہ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ اس کا گزر ہوا، وہ دربار پہ آیا، اس نے اس اندھے سے پوچھا کتنے سال سے یہاں کھڑے ہو؟ اندھا کہنے لگا یہ بڑے سال گزر گئے، خواجہ صاحب سے آنکھیں مانگ رہے، آنکھیں کوئی نہیں مل رہی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں اندر جا رہا ہوں، میرے باہر آنے تک اگر تجھے آنکھیں نہ مل گئی ہوئی نا تو میں تیرا سر قلم کر دوں گا۔ اور اس خواجہ غریب اور اس بادشاہ نے اس اندھے شخص کے اوپر اپنا پہرا بھی کھڑا کر دیا۔ اب وہ اندھا اب پریشان، حضور خواجہ پہلے تو صرف آنکھیں مانگ رہا تھا، اب تو جان کے بھی لالے پڑ گئے، اب آنکھیں عطا کر دو۔ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، یا خواجہ آنکھیں عطا کر دو۔ وہ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ جب باہر آتا ہے نا، باہر آ کے دیکھتا ہے اس کی آنکھیں اس کو مل چکی ہے۔ تو اصل اس میں بات یہ تھی کہ پہلے جو اتنے عرصے سے کھڑا تھا دل سے مانگ ہی نہیں رہا تھا، وہ مانگ تو زبان سے یا خواجہ آنکھیں دے دو بول تو رہا تھا، لیکن توجہ کا مرکز کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ لیکن جب اس کو پڑے نا جان کے لالے، اب اس نے جب مانگی نا دعا دل سے، تو پھر دل سے مانگنے کی دعا تھی، خواجہ نے اسے آنکھیں عطا کر دی اللہ کی دی ہوئی عطا سے۔ تو لہٰذا آپ بھی کوئی آپ کی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی مسئلہ ہو، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی چھٹی آ رہی ہے، ان کا مہینہ ہے رجب کا بڑا ہی خاص مہینہ، ان کے وسیلے سے ان کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، اللہ آپ کو بھی جھولیاں بھر بھر کے عطا کرے گا۔